وقل جاء الحق وزهق الباطل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ناظرین کے لیے سوال و جواب کا پروگرام لے کر حاضر ہو رہے ہیں جو اردو بولنے والے یا اردو سمجھنے والے تمام افراد جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کے لیے ہے، تاکہ وہ احمدیت کے بارے میں جان سکیں. یہ پروگرام انشاءاللہ مہینے میں 2 دفعہ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا اور یہ یوٹیوب اور فیس بک پر بھی اویلیبل ہوگا. پروگرام احمدیہ جماعت کے تمام تعاون کے تمام اور مختلف عقائد اور ڈیفرنٹ اس کے اعتراضات کے بارے میں ہوگا، اور اس کا مقصد جتنے بھی جو غیر احمدی احباب اس وقت امریکہ میں موجود ہیں ان سب کے لیے، جو اردو بولنا جانتے ہیں، اردو سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے احمدیت کا تعارف اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ مکرم اسماعیل مبشر صاحب موجود ہیں. میں گزارش کروں گا کہ وہ جماعت احمدیہ کا تھوڑا سا مختصر تعارف پیش کریں. اسماعیل صاحب. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. جیسا کہ شراز صاحب نے آپ سب کو بتایا، میں ویسے ہی اپنی سلسلہ گفتگو کو شروع کرتا ہوں. آج سے تقریباً 1500 سال قبل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے جب یہ آیت پڑھی تو صحیح بخاری جو اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے اس میں اس آیت کے حوالے سے لکھا، اور اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم کچھ یوں ہے. آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم جو میرے سامنے بیٹھے ہو تم ہو اولین درجہ کے صحابہ، پر ابھی ایک اور جماعت جو تم سے ابھی ملی نہیں ہے وہ بھی صحابہ، وہ آخرین میں سے ہوں گے. تو اس پہ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جو پیاسی روح تھی ان سے رہا نہ گیا. انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کہ ایمان آپ کہہ رہے ہیں کہ آخرین کی جماعت ہوگی، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں جو اشارے بیان فرمائے میں ایک سیکوینس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آنے والے وقت میں اگر ایمان زمین سے اٹھا اور سریا ستارے پہ بھی چلا گیا تو اس وقت جو ایمان کو لانے والا ہوگا، ایمان کو قائم کرنے والا ہوگا، وہ میرا روحانی بیٹا امام مہدی ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کن میں سے ہوگا؟ تو آپ کے سامنے سب عرب بیٹھے تھے. ایک فارسی الاصل جو ایران سے ہجرت کر کے وہاں پہ پہنچے تھے، سلمان فارسی، ان کے کندھے کو چنا اور فرمایا کہ لو کان الایمان عند الثریا، کہ اگر آنے والے وقتوں میں ایمان زمین سے اٹھا تو ایمان کو واپس لانے والے ان میں سے ہوں گے. تو صحابہ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول یہ تو مدینہ میں بیٹھے، فرمایا وہ دمشق کے مشرق میں آئے گا. پھر سوال، اللہ کے رسول مشرق تو ایک لائن ہے، فرمایا ہند میں آئے گا. اللہ کے رسول ہند اتنا بڑا، فرمایا کدا بستی میں آئے گا. فرمایا صحابہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے دین کامل، تو اب آپ کے بعد اس کی ضرورت کیا ہے؟ بڑا ہی اہم سوال. فرمایا دیکھو ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں. اور فرمایا اگر دجال میرے سامنے میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں اسے لڑوں گا اور اسے قتل کر دوں گا، پر قتل دلیل سے کروں گا. لے یہلے کا من ہلاک عن بینۃ و یحییٰ من حی عن بینہ،
کہ ہلاکت دراصل دلیل کی ہلاکت ہوتی ہے. تو فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دجال کون ہے؟ فرمایا دجال کے بارے میں معلومات چاہتے ہو تو سورہ کہف کو پڑھو. فرمایا اتنی بڑی، فرمایا پہلی 10 آیتیں پڑھ لو، آخری 10 آیتیں پڑھ لو. جب ہم پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں پڑھتے ہیں تو پہلی 10 میں کیا بیان ہے؟ ان کے من میں دجال کا ذکر، وہ مسیحی، وہ پادریوں کا ذکر کیا گیا ہے جو عیسائیت کو، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے خدا کو ایک کی بجائے 3 ثابت کرنے کے لیے سر سے پاؤں تک زور لگا رہے تھے. اور فرمایا دوسری ان کی جو طاقت ہوگی وہ سیاسی طاقت ہوگی. تو فرمایا دجال کون ہے؟ اس کے بارے میں مختلف شواہد جو اس واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی وہ مختلف حدیث میں وہ موجود ہیں. تو پھر اس پہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھ آ گئی تو کتنا بڑا فتنہ ہے یہ دجال کا فتنہ؟ فرمایا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر یہ فرمایا یہ ایمان کو سیاہ ستارے سے واپس لانے کے لیے جو مادی آئے گا وہ آ کے اس فتنے کو ختم کرے گا، کیونکہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ قریب ہے اس فتنے سے آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے. کیوں؟ انداؤ للرحمن ولدا، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے. وہ کون ہے جو کہتے ہیں اللہ اولاد؟ آپ کو پتہ ہے وہ عیسائیوں کے پادری ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو اس حوالے سے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے سوالوں کو لے کے جاتے ہیں تو آپ ہمیں ایک سیکوینس میں بتاتے ہیں کہ دیکھو آج سے ٹھیک 13 سال کے بعد 14ویں صدی میں دمشق کے مشرق میں ہند قطع بستی میں ایک فارسی رسول آئے گا اور وہ آ کے میرے دین کو آگے بڑھائے گا. وہ کوئی نیا کلمہ نہیں لے کے آئے گا، کلمہ وہی میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آگے بڑھائے گا. وہ قرآن کریم کی اشاعت کو آگے بڑھائے گا اور وہ حاشیے جو قرآن کے گرد انہوں نے چڑھائے ہوئے ہوں گے اس کو آ کے چونکہ حق میں عدل ہوگا وہ آ کے ان کی تصحیح کرے گا. فرمایا وہ آ کے دجال کو قتل کرے گا. صحابہ نے پوچھا کوئی ایسی نشانی بتا دیں کہ جس کے بعد ہم اس کا انکار نہ کر سکیں. فرمایا دیکھو جب سے زمین آسمان بنی ہے یہ نشان کبھی کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوا، لیکن وہ ہمارے مادی کے لیے خدا نے مجھے وہ نشان بتایا ہے جس کا ذکر سورہ قیامہ میں اور اس کے لیے حدیث امام دار قطنی اپنی حدیث میں اپنی اس کتاب میں بیان کر کے کہ جب وہ میرا مہدی آئے گا کون سا؟ جو 13 سال کے بعد آئے، جو دمشق کے مشرق میں آئے، جو ہند قطع بستی میں آئے، جو فارسی الاصل ہو. اور کب آئے؟ جب دجال اپنے پورے فتنے سے ظاہر ہو چکا ہو اور وہ آ کے دجال کو قتل کرے. کس سے؟ دلیل سے. تو فرمایا پھر اس کے ہوتے ہوئے خدا اس کے لیے آسمان پہ رمضان کے مہینے میں چاند کو گرہن لگائے گا لِأَوَّلَ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، کہ رمضان کی پہلی راتوں میں سے چاند گرہن کی پہلی راتوں میں سے پہلی رات کو چاند گرہن لگائے گا اور سورج کو گرہن لگائے گا اسی رمضان کے مہینے میں درمیانے دن میں اور درمیانے وقت میں. فرمایا اگر یہ نشان، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ نشان ظاہر ہو جائے، فرمایا پھر دیر نہ کرنا، اگر تمہارے اور اس کے درمیان برف کے پہاڑ بھی ہوں تو اگر تمہیں کونیوں کے بل بھی رگڑ رگڑ کے پہنچنا پڑے، گھسڑ گھسڑ کے جانا پڑے تو پہنچنا اور جا کے میرا اسے سلام کہنا اور جا کے اس کی جماعت میں شامل ہو جانا. کیوں؟ وہ خلیفۃ اللہ مہدی ہوگا، اس کا ماننا میرا ماننا، اس کا انکار میرا انکار. تو یہ تھے وہ سوالات جو مختلف صحابہ نے آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف واقعات میں اوقات میں رکھے اور آپ نے اس کا جواب دیا جو حدیث کی بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور سیاستہ اور دیگر کتب میں موجود. اور اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک 13 سال کے بعد 14ویں صدی میں ایک خدا کا بندہ اٹھتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ دیکھو میں 13 سال کے بعد آیا. اس زمانے کے علماء کہتے ہیں بالکل. فرمایا اس کا نام احمد ہوگا، فرمایا میرا نام احمد. میں دمشق کے مشرق میں آیا، کہا بالکل ٹھیک. میں ہند میں آیا، بالکل ٹھیک. قطع بستی میں آیا، بالکل ٹھیک. دیکھو میں نے دجال کو قتل کر دیا، جی بالکل ٹھیک. ساری باتیں مان لی. تو اس زمانے کے علماء نے کہا اگر آپ ہی مادی ہیں تو حضرت مرزا صاحب یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی نشانی دکھا دیں، ہم آپ کو مان لیں گے. خدا نے کہا دیکھو اگر خدا، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو
آپ نے فرمایا دیکھو اگر خدا نے پہلی ساری باتیں پوری کر دی ہیں تو یہ نشان بھی ضرور پورا ہوگا. زمین آسمان ٹل سکتے ہیں مگر یہ نشان جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، خدا کی بات ہے، یہ ٹل نہیں سکتی اور یہ گرہن ضرور لگے گا. تو کیا ہوا جب آپ نے یہ دعویٰ کیا 1899 میں جماعت قائم ہوئی، آپ نے دعویٰ کیا کہ میں وہی مسیح موعود ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام 1890 کے اواخر میں آپ کو خدا نے بتایا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں ہی مسیح موعود اور مادی ہوں، جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو پہلے مسیح تھا، جو پہلے عیسیٰ تھا، ان کا رنگ سرخ تھا، بال گنگریالے تھے، لیکن میری امت میں جو مسیح آئے گا اس کا رنگ سرخ نہیں، اس کا رنگ گندمی اور بال سیدھے ہوں گے. اور وہ مادی جب آئے گا تو اس وقت جو علماء ہوں گے اس سے مطالبہ کریں گے کہ وہ چاند اور سورج کی گواہی دکھا دیں. تو آپ کے زمانے میں بھی علماء نے مطالبہ کیا. تو 1890 کے اواخر میں جب آپ نے دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ مسیح اور مادی ہوں، تو پھر کیا ہوا؟ 1890 کا رمضان آیا، گرہن نہیں لگا. 91 92 93 کا رمضان آیا، گرہن نہیں لگا. مولوی شور کرتا رہا، لیکن 1894 میں جب رمضان آیا تو کیا ہوا؟ گرہن لگ گیا. چاند کی 13ویں کو رمضان کے مہینے میں، اور سورج کو 28ویں کو دوپہر کے قریب گرہن لگ گیا. تو پھر کیا تھا؟ یہ سیالکوٹ کا علاقہ، یہ دیگر پورے ارد گرد کا علاقہ جہاں پر آپ آئے تھے، یہ لوگ پہنچتے ہیں اور سلام کر کے جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور ایک جماعت قائم ہوتی ہے. یہ تھا چھوٹا سا میں آپ کے سامنے جو مختلف احادیث کی روشنی میں جو انٹرو دینا چاہتا تھا. اب جیسے جیسے آپ سوال کریں گے اس کے برابر میں آپ کو جواب دیتا جاؤں گا. جی جزاک اللہ اسماعیل مبشر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جماعت احمدیہ کے بارے میں انٹروڈکشن دیا ہے. آج کیونکہ پہلا پروگرام ہے اور اس پروگرام کا مقصد ایک انٹروڈکشن بھی دینا تھا جماعت احمدیہ کے بارے میں، لیکن انشاءاللہ ہم کچھ سوالات بھی کریں گے. وہ سوالات جو کہ عام طور پر غیر احمدیہ احباب جو ہیں وہ یہ سوالات پیش کرتے ہیں، اور جماعت احمدیہ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے، اور MTA جو ہمارا چینل ہے اس کے ذریعے بھی یہ جوابات دینے کی کوشش کرتی ہے. لیکن اب انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے جماعت احمدیہ امریکہ کے ذریعے بھی ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. اور اگر آپ بہن اور بھائیوں میں سے کوئی جو یہ امریکہ میں رہتے ہیں یا کہیں پر بھی رہتے ہیں اور وہ اردو جانتے ہیں اور ہندی جانتے ہیں اور سوالات کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو فیس بک پہ اویلیبل ہوگی، اور فیس بک کا پیج کا لنک اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. آپ وہاں پر اپنے سوالات کر سکتے ہیں. تو پہلا سوال جو عام طور پر غیر احمدی احباب پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے. ان کے خیال میں وہ صلیب پر چڑھے ہی نہیں، بلکہ وہ آسمان پر چلے گئے، ان کی جگہ پر کسی اور کو صلیب دیا گیا. لیکن جو عیسائی حضرات ہیں ان کے مطابق وہ صلیب پر چڑھے اور وہ وہاں پر فوت ہوئے، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے. جماعت احمدیہ کا بھی اپنا عقیدہ ہے. وہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھے لیکن وہ وہاں پر فوت نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کشمیر کی طرف ہجرت کی. تو سوال مبشر صاحب کے لیے میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے جو ہمارا دعویٰ ہے جماعت احمدیہ کا کہ وہ صلیب پر فوت نہیں ہوئے اور وہ موزنہ طور پر صلیب سے بچ گئے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ کب فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے؟ جزاک اللہ شراز صاحب، آپ نے بالکل بڑا اچھا، بڑا معقول اور مناسب سوال کیا ہے. جیسا کہ میں ابھی انٹرو میں یہ بتا چکا ہوں کہ 1899 میں جب جماعت قائم ہو گئی اور آپ نے کہا کہ میں وہ مجدد ہوں، اور اسی میں اس وقت تک تو آپ کا یہی عقیدہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ آپ ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، عام مسلمان گھرانے میں، تو جو باقیوں کا عقیدہ تھا وہی آپ کا عقیدہ تھا. لیکن خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کو غلط عقیدوں پہ رہنے نہیں دیتا. 1890 کے اواخر میں خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ بارہا مختلف طریقوں سے، قرآن کریم سے، دیگر کتب سے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آپ کو سمجھا دیا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر نہیں گئے، صلیب پر ان کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ وہ زندہ وہاں سے بچ گئے، اور وہاں سے بچ کے جو ان کے جو قبیلے تھے، جو 10 قبیلے تھے، چونکہ 12 حضرت یعقوب جن کا نام اسرائیل اور بنی اسرائیل، ان کے 12 قبیلے، 2 قبیلے تو وہاں پہ تھے یروشلم کے ارد گرد، اور باقی 10 قبیلے افغانستان، ایران اور ادھر کشمیر اور دیگر علاقوں میں، ادھر تبت سائڈ ادھر آ گئے تھے۔ تو آپ وہاں سے پھر ہجرت کر کے ان علاقوں میں آئے، اور 120 سال کی عمر پا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کشمیر میں سری نگر ملا خان یار میں وہ جو آپ کا مدفن ہے، تو وہاں پہ آپ کی وفات ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ دفن ہیں۔ تو آپ کی وفات 1890 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ نہیں ہے، بلکہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے قرآن سے 30 آیات، ایک نہیں، 2 نہیں، 30 آیات کا ثبوت دیا اور ثابت کیا کہ دیکھو مسلمانوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ نہیں ہے، بلکہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا عقیدہ تھا کہ اس زمانے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو پنجاب کا جو بشپ تھا پادری لیفرائے، یہ وہ جب وہ آتا اور آ کے دلیل دیتا تو وہ آ کے بیان یہ کیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ دیکھو کہ کشتی ہے اور اس میں 2 کشتیاں ہیں، ایک میں ملا موجود ہے اور ایک میں نہیں، تم نے دریا پار کرنا ہے، کس کشتی میں بیٹھو گے؟ تو اس ٹائم کے زمانے کے لوگوں کا جواب یہی ہوتا تھا کہ کشتی جس میں ملا ہے۔ تو وہ ساتھ ہی سوال کرتا کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ تو عام مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ ہیں۔ تو آگے سے پوچھتا کہ کل کس نے آنا ہے؟ تو جواب دیا جاتا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو کہتا کل ماننا ہے تو آج مان لو۔ اس زمانے میں مولوی نور محمد نقشبندی صاحب نے اپنے ترجمہ القرآن میں اس کے دیباچہ میں یہ لکھا ہے، اس زمانے میں جب پادری لیفرائے آیا اور اس نے آگے جب یہ دلیل دی تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ بڑے بڑے علماء جو تھے ان کے پاس جواب نہیں تھا، اور وہ نہ صرف وہ اکیلے عیسائیت کی طرف جاتے تھے بلکہ پادری بنتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پادری لیفرائے نے مولوی عماد الدین کو نہ صرف عیسائی کیا بلکہ وہ بعد میں پادری بنا، وہ اپنے ساتھ 1.5 لاکھ مسلمانوں کو عیسائی کر کے آیا۔ یہ دلی مسجد کا مولوی تھا، آگرہ مسجد کا، اس کا، اور اسی طرح دیگر جو لوگ تھے وہ یہ اسی عقیدہ کو لے کے۔ لیکن جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دلیل کا رد قرآن سے اور دیگر کتب سے، احادیث سے کیا، تو اس کا ذکر پھر یہی مولوی نور محمد نقشبندی صاحب اپنے ترجمہ القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جب پادری لیفرائے آیا تو باقی مسائل میں تو ہم نے اسے سنبھال لیا، لیکن ایک مسئلہ ایسا تھا جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا دریا ہے، 2 کشتیوں والی بات، بتاؤ کس کشتی میں بیٹھو گے؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس زمانے میں حضرت مسیح السلام نے اپنی کتاب میں لکھا 29 لاکھ مسلمان عیسائی ہو گئے تھے۔ تو اس طرح عیسائیت بڑھ رہی تھی۔ وہ مولوی نور نقشبندی صاحب لکھتے ہیں اس زمانے میں جب پادری لیفرائے آیا تو حضرت مرزا غلام احمد قادیان نے یہ ترکیب پیدا کی اور یہ دلیل دی کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو کہ وہ زندہ آسمان پہ ہے، میرے خدا نے مجھے خبر دیا کہ وہ زندہ آسمان پہ نہیں، وہ فوت ہو گیا، بلکہ فوت ہو کے ملا خان یار سری نگر کشمیر میں اس کا مدفن ہے۔ جس کی مرضی مانے، جس کی مرضی نہ مانے۔ یہ دلیل دی تو وہی مولوی نور محمد نقشبندی صاحب لکھتے ہیں کہ اس دلیل سے، اس ترکیب سے کیا کیا حضرت مرزا غلام احمد قادیان نے پادری لیفرائے کو اور اس کے ساتھ جو اپنے ساتھ 2.5 لاکھ، بعض کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی پادری آئے تھے انڈیا میں، ان کو کیا کیا؟ نہ صرف شکست دی بلکہ شکست فاش دے دی اور اس دلیل سے ان کا منہ بند کر دیا۔ وہی قرآن کی بات، لِیَہْلِکَ مَنْ ہَلَکَ عَن بَیِّنَةٍ وَیَحْیَیَ مَنْ حَیَّ عَن بَیِّنَةٍ۔ کہ ہلاکت دراصل دلیل کی ہلاکت ہوتی ہے اور زندگی دراصل دلیل کی زندگی ہوتی ہے۔ اور یہ تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ عظیم الشان کام جس سے آپ نے عیسائیت کا بھی منہ بند کر دیا اور دیگر تمام فتنے جو اس وقت پیدا ہوئے تھے، اس حکم عدل نے آ کے اس کا فیصلہ کر دیا۔ جی
جزاک اللہ مبشر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب بتایا ہے، اور میں تمام ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان سے گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی ان سوالات کے جوابات کے لیے alislam.org کے اوپر جائیں اور وہاں پر جا کر ان سوالات کے جوابات دیکھیں، اپنی خود آنکھوں سے دیکھیں۔ عام طور پر جو مولوی حضرات ہیں وہ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں کہ آپ احمدی یا کتابوں کو نہ پڑھیں، اور ان کو وہ غلط لفظ استعمال کرتے ہیں اور قادیانی اور مرزئی کے لقب دے کر آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ خود alislam.org پر جائیں، وہاں پر پورا ایک اردو سیکشن ہے، اردو پوری ویب سائٹ ہے، اس میں روحانی خزائن کی پوری تمام جلدیں پہلی جلد سے لے کر آخری جلد تک اس میں موجود ہیں۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں آن لائن آپ کو اس کا وائس ریکارڈنگ بھی مل جائے گی کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ وقت جاتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے آپ وائس ریکارڈنگ کو بھی سن سکتے ہیں، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی مسئلے کے۔ اس ساری چیز کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ احمدیت کے بارے میں جانیں۔ یہ بات کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ایک نیکسٹ سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ایک مسیح آیا ہے، وہ اپنا ایک پیغام لے کر آیا ہے۔ آپ کو مولوی حضرات ڈرا رہے ہیں کہ جی نہیں، یہ نہیں ہے، یہ مسیح نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دوسرے کام بھی کرتے ہیں تو اس کی بھی تحقیق کرتے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس چیز کی تحقیق کریں۔ اور الحمدللہ میں نے بھی اس چیز کی تحقیق کی، اور میں نے 7 سال پہلے احمدیت قبول کی پاکستان میں۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ بھی اس کی تحقیق کریں، اور اس کو تحقیق کر کے اپنے جو دین ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے بعد آپ صرف بائی برتھ مسلمان نہ بنے، بائی چوائس بھی بنے۔ اسی کے ساتھ میں اگلے سوال کی طرف جانے کی کوشش کروں گا، اور میں گزارش کروں گا مبشر صاحب سے کہ وہ اس سوال کا جواب اس طریقے سے بتائیں کہ ابھی ہم نے یہ ڈسکشن کی، ہم نے یہ سوال پوچھا تھا مبشر صاحب سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کب دعویٰ کیا کہ وہ فوت نہیں ہوئے صلیب پر۔ لیکن اب میرا دوسرا سوال جو ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہی ہے، وہ یہ کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے جو پہلے آئے تھے، جن کو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں، کیا انہوں نے بھی اپنی وفات کے بارے میں کبھی کچھ بتایا تھا بائبل میں یا کہیں پر کہ کیا وہ بھی وفات پائیں گے یا وہ آسمان پر چلے جائیں گے؟ یہ سوال میں مبشر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بتائیں کہ کیا مسیح ناصری علیہ السلام نے اپنی وفات کے بارے میں کبھی کچھ بتایا تھا یا نہیں؟ دیکھیں شراز صاحب، پھر بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ وقت کی مناسبت سے اور ہمارے انٹرو کی مناسبت سے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے اس کو بیان کرنے سے پہلے کچھ قرآن کریم کے حوالے سے، بائبل کے حوالے سے کچھ عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو اتارا ہے تاکہ تا قیامت جتنے بھی سوالات، جتنے بھی معاملات پیدا ہوں، اس کا جواب آپ اس قرآن سے انہیں سمجھا دیں۔ تو کیا پتا چلا کہ اب تا قیامت جتنے بھی سوالات پیدا ہونے ہیں، جتنے بھی معاملات پیدا ہونے ہیں، قرآن کامل رہتی تبھی ہے، کامل کتاب رہتی تبھی ہے اگر یہ اس کا حل بتائے، اور یہ آخری شریعت تبھی تو ہے کہ یہ اس کا حل بتائے گی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا سورہ نحل کے حوالے سے، اس طرح دیگر کئی حوالوں سے میں آپ کے سامنے یہ رکھ سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا کہ اگر جو قرآن سے فیصلہ نہ کرے وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ اب اگر ہم قرآن سے فیصلہ نہ کریں، بائبل سے جو ان کے مطابق ہے، ان کی کتابوں کے مطابق فیصلہ نہ دیکھیں ایک بندہ ہے جو کہتا ہے جی کہ وہ کوئی چیز دیتا ہے، کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں جو یہ کوانٹٹی ہے، یہ جو میں نے پکڑا ہوا ہے، یہ بال پکڑا ہوا ہے، اس کی میس 2 kg ہے، اور دوسرا کہتا نہیں 2 kg نہیں ہے، 1 kg ہے۔ تو میں ادھر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں اچھا بات ہی کو نہیں، ہم بیلنس لے آتے ہیں، میئر کر لیتے ہیں، مسئلہ ختم۔ اب یہی جیسے آپ نے بتایا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ آسمان پہ، ہم کہتے ہیں نہیں، فوت ہو گیا۔ اب بیچ میں جو ایک چیز جو مشترک ہے مسلمانوں اور ہم میں، جو
باقی باتوں میں وہ قرآن شریف ہے، احادیث ہیں. اور جو نہیں انہیں مانتا ان کے لیے دیگر کتب ہے، مطلب بائبل سے ہم انہیں بتاتے ہیں اور دیگر آسمانی صحیفوں سے ثابت کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. تو یہ آپ نے جیسے پوچھا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے میں نے بتایا تھا کہ 10 قبائل جو تھے وہ ایران، افغانستان اور کشمیر وغیرہ اور دیگر جگہ پہ جب وہاں پہ یعنی ادھر یروشلم سائڈ پہ جب حالات ادھر خراب ہوئے تو وہاں سے انہوں نے ہجرت کی. تو جب ادھر سے ہجرت کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں سے بچے تو انہوں نے بھی اس طرف ہجرت کی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو وہ پیشگوئی جو اناجیل میں متی باب 12 آیت نمبر 40 میں لکھی ہے، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام یہودیوں کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ اس زمانہ کے برے لوگ نشان طلب کرتے ہیں، انہیں یونا نبی کا نشان کے علاوہ اور کوئی نشان نہیں دیا جائے گا. اگر آپ کہیں تو میرے سامنے یہ انجیل پڑھی ہے، یہ کتاب مقدس بائبل میرے پاس ہے، تو میں وہ آپ کے سامنے کھول لیتا ہوں اور یہ کھول کے اس میں آپ کو وہ سارا حوالہ بھی پڑھ دیتا ہوں جس میں وہ لکھا ہے کہ جی متی باب 12 آیت 40 میں یہ بات لکھی ہے. کیا لکھی ہے کہ برے مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ نشان مانگتے ہیں. جی یہ آ گیا، جی یہ باب 12 آیت 40 جی لکھا ہے. جی یہ میں اگر پیچھے سے اگر پڑھوں تو لکھا ہے کہ اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں. استاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے، اے استاد ہم ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے جواب دے کر ان سے کہا کہ اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن مریم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا. اب مجھے بتائیں کہ حضرت یونا جو تھے، حضرت یونس، کیا وہ مردہ مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے تھے یا زندہ گئے تھے؟ زندہ گئے تھے. تو حضرت عیسیٰ بھی زندہ اس قبر میں گئے تھے جہاں پہ آپ کو رکھا گیا تھا صلیب سے اتار کے. تو کیا حضرت یونا جب مچھلی کے پیٹ میں رہے کیا فوت ہو گئے تھے؟ نہیں، زندہ تھے. جب باہر آئے تو کیا فوت ہو گئے؟ نہیں، زندہ تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس قبر کے اندر رہے تو زندہ تھے، جب اس قبر سے باہر نکلے تب بھی زندہ تھے. تو یہ نشان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے لیے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ میرا نشان ہے، جو متی باب 12 آیت 40 یعنی 38 39 40 کو اگر آپ پڑھیں اس میں یہ سارا کچھ لکھا ہے. کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا. یہ ہے وہ حوالہ جو آپ میرے سے پوچھ رہے تھے. جی جزاک اللہ مبشر صاحب، جزاک اللہ. یہ آپ یہ دیکھیں یہ ہے اناجیل بائبل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسے کتاب کہتے ہیں. یہ مجموعہ ہے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کا. تو عہد نامہ جدید جسے اناجیل کہتے ہیں، جو 4 مشہور اناجیل ہیں، وہ اس میں جو متی کی انجیل ہے اس کا باب 12 اور آیت 39 38 39 40 ہے. یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مزید اسے دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ عہد نامہ کتاب مقدس پرانا عہد نامہ اور پھر یہ نیا عہد نامہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ مبشر صاحب، آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ اس آیت اور اس کا ریفرنس آپ نے بیان کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بھی چیز پر ایڈ کرتا چلوں کہ عام طور پر جو غیر احمدی مولوی حضرات ہیں وہ عام طور پر اپنے عام لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے نہ قرآن پڑھنا ہے ترجمے سے، نہ آپ نے کوئی اور انجیل اور بائبل اور کوئی اور کتاب پڑھنی ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو مسلمان ہیں وہ نہ اپنے قرآن کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو سمجھ سکتے ہیں
اور نہ ہی اس اسلام کے بارے میں جو مختلف باتیں انہی مولوی حضرات نے عام طور پر مشہور کی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو ریفرنس دے کر، ان کو سمجھ کر، وہ جب تک قرآن کو تفصیل سے نہیں پڑھیں گے تو اس وقت تک ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی چیزیں جو کہ قرآن کی مختلف تفاسیر میں، جیسے ابن کثیر کی ایک تفسیر ہے اس کے اندر ایڈ کر دی گئی ہیں، جن کا اسلام اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ تمام بائبل اور دوسری یہودیوں کی روایات کی کتابوں سے نقل کی گئی ہیں۔ تو جب تک آپ قرآن کو نہیں پڑھیں گے، آپ بائبل کو نہیں پڑھیں گے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور بائبل کیا کہتی ہے، اور کیسے بائبل کی مختلف کہانیوں کو قرآن کی تفسیروں میں اور قرآن کے مختلف مطالب میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے یہ سوال میں نے مبشر صاحب سے عرض کیا تھا کہ مسیح ناصری علیہ السلام نے اپنے بارے میں، اپنی وفات کے بارے میں کبھی کچھ بتایا یا نہیں؟ تو یہ چیز انہوں نے پورے ریفرنس کے ساتھ، پورے بائبل کے ریفرنس کے ساتھ آپ کو سمجھائی کہ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پہلے آئے تھے، انہوں نے اس بات کے بارے میں بتایا اور اس کی مختلف تفصیل انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آگے چلتے ہوئے اب آپ یہ پہلا پروگرام ہم لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور شاید آپ اس چیز سے پریشان ہوں گے کچھ ناظرین کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کیے جا رہے ہیں اور بات کیے جا رہے ہیں، مختلف سوالات کر رہے ہیں اور مختلف چیزیں کر رہے ہیں، تو کیا صرف اہمیت جو ہے وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی ہے، یا کیا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک وفات جو ہے وہی صرف یہ ہے کہ جناب اس چیز کو ڈسکس کیا جائے اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے؟ بات ایسی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام اور قرآن کے بہت سارے عقائد ہیں جو کہ مسلمانوں کے اندر جو ہیں وہ مختلف وقت کے ساتھ ساتھ روائج ہو گئے، لیکن اس کے لیے سب سے اہم ضروری بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر سب سے میجر چیز جس کے بارے میں ایک عقیدہ عام مسلمانوں میں یہ رائج کر گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے، اس عقیدے کو ٹھیک کرنا اور اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور پرانے واقعات کی روشنی میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بائبل میں اپنے فرمان کی روشنی میں یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم آنے والے مسیح کو کیسے پہچان کر سکتے ہیں۔ آج ہم پہلے پروگرام کے اندر انہی تمام واقعات کو لے کر چل رہے ہیں اور انہی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے آ چکے تھے وہ فوت ہو چکے ہیں اور اب انہوں نے نہیں آنا، اور اس لیے دوسرے آنے والے مسیح کو جو کہ موعود ہے، جو کہ جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک آنے والا مسیح موعود کیسا ہوگا، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے مختلف سوالات یہاں پر کیے جائیں گے اور انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گے تاکہ آپ جو بھی غیر احمدیہ حضرات ہیں، جو بھی احباب ہیں، اور ان کی کسی قسم کی تشنگی نہ رہے اور وہ ان سوالوں کو سمجھ سکیں اور اسلام کے اندر آ کر جو قرآن اور حدیث سے صحیح اسلام ہے اس کو سمجھ سکیں۔ اگلا سوال میں پھر اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ میں پھر مبشر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مسیح موعود جن کو ہم جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ غیر احمدی احباب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے سخت الفاظ جہاں پر بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روحانی خزائن اور دوسری کتب میں جہاں پر بھی یہ لکھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہاں پر سخت الفاظ استعمال کیے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں اگر مبشر صاحب کچھ عرض کر دیں۔ یہ شراز صاحب بالکل یہ سوال بھی بہت ہی اہم اور ریلیونٹ ہے کہ کیونکہ میں نے آپ کو پتا ہے کہ آج کل بھی آپ چونکہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ رد قادیانیت کورس میں ایک کتاب ہے باقاعدہ، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا کسی مرزئی مناظر سے، احمدی مناظر سے، قادیانی مناظر سے رابطہ پڑ جائے، واسطہ پڑ جائے، تو یہ بات لکھ لو کہ تم نے اس سے وفات مسیح پہ بات ہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تم نے اس سے امکان نبوت پہ بات ہی نہیں، یہ گر لکھا ہوا ہے وہاں پہ۔ تم نے بات کرنی ہے تو کس پہ کرنی ہے؟ مرزا کے اوپر۔ اب اسی چیز کو لے کے ہی انہوں نے یہ دیکھیں نا ایک اور اعتراض اس طرح بنا لیا کہ حضرت مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ توہین کی ہے۔ دیکھیں آپ نے قطعاً ایسی توہین نہیں کی، بلکہ
کہ تمثیل کسی بندے کو تمثیلاً اس وقت کہا جاتا ہے جب پہلا حاتم تائی، اگر پہلا والا زندہ ہوتا تو کسی کو حاتم تائی نہ کہا جاتا. اسی طرح دوسرے لوگ جو مشہور لوگ ہوئے ہیں اگر وہ گزر گئے ہیں تو ان کا نام تبھی دیا جاتا ہے کہ وہ گزر. کس لیے آئے تھے؟ وہ اس ٹائم آئے تھے جب یہودیوں کے 1300 سال موسیٰ علیہ السلام کے ٹھیک 1300 سال کے بعد 14ویں صدی میں آئے تھے، اور وہ اسی کتاب یعنی بائبل یعنی تورات کو پورا لیے آئے تھے. اور اس وقت جب آئے تھے تو ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا وہی دلیل مانگی کہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے تو جو رت پہ بیٹھ کے اوپر گیا ہے ایلیا وہ اس نے آنا ہے، وہ کدھر ہے؟ اس ٹائم آپ نے کیا کہا کہ یہ میرا جو خالداد بھائی یہ یحییٰ یہ ایلیا ہے. کوئی آسمان پہ نہ جاتا ہے نہ آتا ہے، جس کی مرضی مانے جس کی مرضی نہ مانے. اس وقت جب آپ نے یہ بات کہی تو اس ٹائم کے یہودیوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ جھوٹا ہے اسے کیا کرو، اسے لٹکاؤ، لکڑی پہ لٹکاؤ، سلیب پہ لٹکاؤ. اور انجیل میں لکھا ہوا ہے جو لکڑی پہ مارا جائے اس کی موت لانتی ہے، سلیب پہ جو مارا جائے. اور یہودیوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب ہوئی ہے، وہ فوت ہو گئے. عیسائی بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، مسلمان بھی یہی مدد کر رہے ہیں. لیکن ایک واحد شخص جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان تینوں کے خلاف ایک کیا ہیں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ وہاں پہ فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ وہاں سے زندہ اترے ہیں اور پھر دوسرے اپنے قبائل کی طرف گئے ہیں. سوال یہ تھا کہ آپ نے نعوذ باللہ فرمایا کہ میں تو اس کا مثیل ہوں، چونکہ ابن مریم کا مثیل موجودہ زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے. کیوں؟ اس وقت دجال اپنے پورے فتنے کے ساتھ، عیسائیت اپنے پورے فتنے کے ساتھ ظاہر ہونی تھی اور اس کے قتل کے لیے مسیح نے آنا تھا. چونکہ پہلا مسیح فوت ہو گیا اس لیے اسی کے نام پہ آپ آئے. چونکہ آپ اسی کے نام پہ آئے تو آپ فرماتے ہیں یہ ایک مغالطہ ہے. کوئی مثیل اور قائم مقام کی بابت، کوئی اپنے مثیل اور قائم مقام کی بابت اس کی توہین کرتا ہے. دراصل وہ اپنی ہی توہین کرتا ہے. مرزا صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو اگر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کروں گا تو وہ تو میں اپنی، کیونکہ میں تو کہتا ہوں میں اسی کے نام پہ آیا. کیوں؟ پہلا عیسیٰ حضرت موسیٰ کے ٹھیک 1300 سال کے بعد 14ویں صدی میں آیا، میں بھی 14ویں صدی میں آیا. وہ آیا پہلی کتاب یعنی اس شریعت کون سی تھی؟ تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا. تو میں قرآن کو پورا کرنے کے لیے آیا. پہلا عیسیٰ آیا اس نے جنگیں نہیں کی، فرمایا میں بھی جنگیں. تو اسی طرح یہ مشابہتیں ہیں جو شہادت القرآن میں اپنے اپنی کتاب شہادت القرآن میں جو 16 مشابہتیں بیان کی ان میں یہ بیان فرمائی ہیں. تو میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا تھا کہ لیکن ایک بات اور جو قابل ذکر ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے جس کا ذکر کیا ہے وہ اس بائبل کے اندر ان اناجیل کے اوپر جو انہوں نے مسیح کی جو زیادتی کی ہے اس کو بیان کیا ہے. اس یسوع مسیح کو اس کے بابت لکھا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. حالانکہ آپ کے بارے میں تو فرمایا میں اس کا مثیل ہوں، میں کسی اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قطعاً اپنے مثیل، اپنے قائم مقام جس کے نام پہ آپ آئے اس کی بےزتی ان کے برے نام سے کبھی بھی یاد نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بے شمار آیات میں ہے. اور ان آیات کو جماعت احمدیہ سامنے رکھتی ہے ان کے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کیسے یہ ذکر کر رہا ہے، ایک اللہ کا رسول اللہ ذکر کر رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو جس مثیل کے مطابق آئے اس کی نعوذ باللہ کرتے، یا قرآن کے خلاف جاتے یا حدیث کے خلاف جاتے اور ایسی بات کہتے جس کا آپ نے جو قرآن کے اور پہلی کہہ لیں شرائع کے اور پہلی کتب کے خلاف ہوتی. اس لیے مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار حملے کر رہے. اس زمانے میں آپ کو پتا نا رنگیلا رسول دیگر کتب کیا تھی، یہ سلمان رشدی کی کتاب کیا ہے؟
उस जमाने में भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईसाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार हमले कर रहे थे। तो इस पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इल्ज़ामी जवाब के तौर पर उस मसीह को पेश किया है जो अनाजील में उनके हवारियों ने वो नक्शा जो खींचा है उसको बयान करते हुए इल्ज़ामी जवाब के तौर पर बयान किया है। और इसके अलावा आपने कतन कोई बात नहीं की और ना ही मसीह की कोई ऐसी तौहीन की है या उनके साथ को अहानत का रवैया अख्तियार किया है। अल्लाह करे कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हकीकी मकाम को समझने वाले हों और इस मसीह को भी जिसने आके हज़रत ईसा का हकीकी मकाम हमें समझाया है उसको भी मानने वाले हों और उसकी बातों को समझने वाले हों। जी जज़ाकल्लाह मुबश्शिर साहब। यहाँ पर दो बातें मैं अर्ज करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जैसे मुबश्शिर साहब ने अर्ज की कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो भी बातें बाइबल में बयान की जाती हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम हैं जो ईसाई हजरात अपने ईसा को समझते हैं। और अगर आप उसको इंसाफ के साथ एक दफा बाइबल के थ्रू गो थ्रू करें और उसको पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान को बहुत ज्यादा कम करके और ईसा अलैहिस्सलाम को नबी के दर्जे से उतार देते हैं। और यही बातें जैसे मुबश्शिर साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने जब हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और मुख्तलिफ बातें कहनी शुरू की तो उस वक्त अगर मसीह अलैहिस्सलाम चाहते तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी वही बातें करते जैसे वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बजाय बात करने के ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बाइबल में इन ईसाइयों ने बातें लिखी उन्होंने सिर्फ वो बयान की हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई भी आपको ये रेफरेंस दे कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तौहीन ज़दा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो आपको खुद थोड़ा सा अंदाजा लगाना चाहिए कि ये तमाम अल्फाज जो भी उन्होंने अपनी किताब कुतुब में लिखे हैं वो सारे अल्फाज उन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखे बल्कि बाइबल के रेफरेंसेस से लिखे हैं। और वो तमाम अल्फाज जो भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उसका मकसद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को डिग्रेड करना या उनकी इज्जत को कम करना नहीं था बल्कि ईसाइयों को बताना ये जरूरी था कि तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सही तौर पर नहीं समझ सके, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत क्या है और उसको छोड़ो और इस्लाम को कबूल करो जो कि एक सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। दूसरी एक छोटी सी ज़िम्नी बात जो मैं आप आम तौर पर ये एक रिवायत है कि आम तौर पर जो अहमदिया जमात या जो अहमदी लोग हैं उनके बारे में गैर अहमदी अहबाब और मौलवी हजरात मिर्जाई और कादियानी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एक किस्म का हकारत के तौर पर। तो जो भी हजरात इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप एक तरफ ये तमाम नफरत और हकारत और अहानत को साइड पर रखकर सिर्फ एक दफा इंसाफ के साथ रूहानी खजाइन जो कि हजरत मसीह मऊद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने लिखी वो तमाम कुतुब को एक दफा आप पढ़ कर देखें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इस्लाम अहमदियत क्या है और यही आपको लगेगा कि यही सच्चा दीन है। यहाँ पर हमारे पास वक्त तकरीबन खत्म हो गया है इस प्रोग्राम का। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम और दूसरा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जिसमें हम और सवालात के जवाबात देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।